الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی سورہ حدید کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا ہے، اور یہ اسلامی عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ توحید ہے. قرآن کریم میں عقائد کا بیان ہے، اور 3 قسم کے عقائد کو خاص طور پر بار بار بیان کیا گیا ہے. ایک توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ. قرآن کے نزول کے وقت جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، مکہ مکرمہ میں قرآن کو اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن قرآن کے اول مخاطبین وہ مکہ کے مشرکین تھے، اور مشرکین مکہ ان تین عقیدوں میں اختلاف رکھتے تھے. وہ عقیدہ توحید کے قائل نہیں تھے، وہ شرک کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اور آخرت پر ان کو یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی زندگی نہیں ہے. قرآن نے یہ 3 عقائد خاص طور پر بیان کیے، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے. آج تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اب تو لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا تو رسالت کو بھی نہیں مانتا، آخرت کو بھی نہیں مانتے. یہ 3 بڑے عقائد ہیں. اس سورت کی ابتدا میں عقیدہ توحید اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ حدید کی ابتدائی آیات ہے، اور آغاز اس طرح ہوا سبح للہ ما فی السماوات والارض. آسمانوں و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ قرآن میں سورہ حدید اور اس کے بعد کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں سبح آیا ہے یا یسبح آیا ہے. یہ 5 صورتیں ہیں، ان کو مسبحات کہتے ہیں.
سورہ حدید ہے، اور سورہ حدید کے بعد پھر سورہ حشر ہے، پھر سورہ صف ہے، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ 5 سورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی 3 سورتوں کے ابتدا میں سبح، اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کی ابتدا میں ہے یسبح۔ اس لیے ان 5 سورتوں کو کہتے ہیں مسبحات۔ ان کا آغاز اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی سے ہوا ہے۔ سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یسبح یہ مضارع ہے۔ مضارع عربی زبان میں حال کے لیے بھی آتا ہے، استقبال کے لیے بھی آتا ہے۔ سبح بھی ہے، یسبح بھی ہے۔ سبح کا معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کی، اور یسبح کا معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے احکام میں اور اپنے اسماء میں ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، نقص سے، شرک سے پاک ہے۔ ایسا پاک ہے ماضی میں بھی پاک، حال میں بھی پاک، مستقبل میں بھی پاک۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر مخلوق اور جو بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی، درخت بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، پتے بھی ہے، مخلوقات بھی ہے، یہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے ہو، تم ان کی زبان نہیں سمجھتے ہو۔ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سمندر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شجر حجر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد فرمایا لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ جس کی سب پاکی بیان کرتے ہیں، سب کچھ جتنا بھی ہے دنیا میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ سب کچھ، ان سب کا بادشاہ اور مالک اللہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ملک اور اس کی حکومت اور اس کی بادشاہت، وہ سب کا مالک ہے۔ آسمانوں میں مالک وہ ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یحیی و یمیت، زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ وہ ہے جو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، جو تمہیں اللہ موت دیتا ہے، اللہ حیات دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو صرف اللہ کرتا ہے۔ خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی خالق نہیں۔ رازق اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی رازق نہیں۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء،
ان چیزوں میں سے تمہارے شریک کچھ کر سکتے ہیں؟ جن کو تم نے خدا کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، نہ وہ خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ زندگی دیتے ہیں، نہ موت دیتے ہیں۔ سبحانہ، آگے فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن سکھاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں پھر یہی عقیدہ ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں، سورہ حدید کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 صفات ذکر کی ہے۔ اللہ کے 4 صفات کا بیان ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ وہ ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ معنی کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود اس کی تشریح فرمائی ہے۔ فرمایا هو الاول، اللہ اول ہے۔ معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، جتنی بھی موجودات ہے یہ بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ ہے۔ والآخر، اللہ آخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الآخر فلیس بعدک شیء، آپ آخر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے لیے فنا ہے، اللہ کے لیے فنا نہیں۔ فلیس بعدک شیء، سب سے آخر میں اللہ ہے، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے فنا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ والظاہر، اللہ ظاہر ہے۔ ظاہر کا معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فوقک شیء، اللہ ظاہر ہے، اللہ سب پر غالب ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے۔ والباطن، اللہ باطن ہے۔ باطن کا معنی مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ باطن کا معنی ایک قول یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اور ایک معنی یہ لکھا ہے باطن کا، اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ملوا نہیں ہے، بچنے کی جگہ، ہمارا ملجا، ہمارے لیے جائے پناہ وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا فلیس دونک شیء۔ یہ 4 صفات اللہ نے ذکر کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، وہ یہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور یہ آیت ایک وظیفہ بھی ہے۔ میں ایک وظیفہ بتا دوں آپ کو، دیکھو نا بھائی، وظیفے لوگ پڑھتے ہیں، سب سے اچھا وظیفہ تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو قرآن میں ہے، جو صحابہ پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ابو زمیل، اور اس نے آ کر شکایت کی میرے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں، یہ پریشانی ہے مجھے۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تمہیں شک ہوتا ہے؟ تمہیں شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس نوجوان بھی آتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی صاحب کبھی کبھی ہمیں شک پیدا ہو جاتا ہے دین کے بارے میں۔ شیطان تو ہے، شک ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں ڈال دیتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں ڈال دیتا ہے، تو میرے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا شک ہوتا ہے؟ اور پھر آپ نے اس پر ارشاد فرمایا اگر تمہارے دل میں کوئی شک ہو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ وظیفہ پڑھا کرو، کوئی بھی شک پیدا ہو اللہ وہ شک دور کر دے گا۔ مختصر وظیفہ ہے۔ ہم تو وظیفوں کو مانتے ہیں، وظیفہ پڑھنا چاہیے، لیکن صحیح وظیفہ پڑھنا چاہیے، صحیح وظیفہ پڑھیں، غلط وظیفے نہ پڑھیں۔ ہم وظیفوں کو بھی مانتے ہیں، ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں بھائی۔ اللہ والے لوگوں، وہ اصل پیر وہ ہے جو اللہ والے ہوں، وہ پیر نہیں ہے جو آپ کو لوٹتے ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر آپ کے دل پر ہو، جو دل کی اصلاح کرے،
جس کی نظر مرید کے جیب پر ہو وہ پیر نہیں ہوتا ہے۔ پیر وہ ہے، پیر سے تعلق کا معنی کیا ہے؟ پیر سے تعلق کا معنی یہ میری آخرت سنور جائے، میری قبر بن جائے، میری اصلاح ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اللہ والے لوگ یہ صحیح پیر ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کو لوٹتے ہیں وہ پیر نہیں ہوتے، تو فراڈی ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، لوگوں سے نذرانے بہت بٹورتے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جو ان کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ پیر صاحب اس سے بڑے ناراض تھے، تو ایک دن وہ مرید آیا جو پیر صاحب کا نافرمان مرید تھا، چندہ نہیں دیتا تھا، پیسے نہیں دیتا تھا۔ پیر صاحب بھی خوش نہیں کہ میرا نافرمان مرید ہے۔ تو وہ مرید آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ پیر صاحب نے کہا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شہد کا گلاس ہے اور میرے ہاتھ میں پیشاب کا گلاس ہے۔ آپ کے ہاتھ میں بھی گلاس ہے، اس میں شہد ہے، میرے ہاتھ میں گلاس ہے، اس کے اندر پیشاب ہے۔ پیر صاحب نے کہا دیکھو پتہ چل گیا نا خواب سے کہ بھئی ہم صحیح ہے، تم غلط ہو، اور تم نذرانہ بھی نہیں دیتے ہو، اس لیے تمہارے ہاتھ میں پیشاب والا گلاس ہے، میرے ہاتھ میں شہد والا گلاس ہے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب صبر کرو، صبر، اتنی جلدی خواب کی تعبیر نہیں بتاؤ، ابھی خواب ختم نہیں ہوا، آپ نے پہلے سے تعبیر بتا دی، خواب پورا سنے اس کے بعد تعبیر بیان کرے۔ پیر صاحب نے کہا جی آگے کیا ہے؟ کہا آگے میں نے یہ دیکھا خواب میں آپ میرے والے گلاس سے پی رہے ہیں، میں آپ والے گلاس سے پی رہا ہوں۔ سمجھ گئے بھائی ہم تو آپ کے پاس آتے ہیں دین سیکھنے اور آپ ہم سے پیسے مانگتے ہیں۔ ہم تو شہد کے طالب ہیں، تم پیشاب کے طالب ہو گئے۔ پورا خواب یہ ہے بھائی ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے، ہم سچے پیروں کو مانتے ہیں۔ گزشتہ کل آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ ترکی کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے پیر تھے، شیخ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سچے پیر تھے بھائی، یہ سچے اللہ والے تھے، ہم ایسے سچے پیروں کو مانتے ہیں۔ 93 سال کی عمر میں ان کا وفات ہوا ہے، اور ایسا کٹن زمانہ انہوں نے دیکھا، ترکی کے اندر اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ اتاترک نے تو پابندی لگا دی تھی، سب چیزیں مسجد مدرسے بند ہو گئے تھے، اور اس دور میں یہ اللہ والا کھڑا ہوا، اور ایسا پیر، اس نے مسجد میں 40 سال امامت کی، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ مسجد میں امام بنے 18 سال تک مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ وہ جاتے تھے، دروازے کٹکھٹاتے تھے لوگوں کے کہ میں امام ہوں مسجد کا، نماز پڑھنے آؤ۔ 18 سال تک کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ 18 سال بعد پھر 1-2 لوگ آنا شروع ہوئے مسجد میں، اور وہ قرآن پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ عمرہ کرنے گئے شیخ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ، حرم میں جب داخل ہوئے، حرم شریف میں طواف شروع کیا، ان کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ شیخ محمود آفندی کے ساتھ 30,000 اس کے مرید طواف کر رہے تھے۔ ایسا بڑا آدمی تھا۔ ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں بھائی، ایسے اللہ والے پیر جو قرآن سکھائے، جو دین سکھائے، ایک سیکولر ملک میں لوگوں کا ایمان بچائے، ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں۔ اور جو پیر جعلی ہو، لوگوں کو لوٹتے ہو، ایسے پیروں کو ہم نہیں مانتے بھائی، ہم تو اللہ والے پیروں کو مانتے ہیں۔ لیکن جو لوٹتے ہیں لوگوں کو، یہ پیر نہیں ہوتا، وہ تو ڈاکو ہوتے ہیں۔ یہاں بریڈ فورڈ میں ہم نے علماء سے سنا ہے، یہاں کے بزرگ علماء بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ پروگرام تھا پاکستان سے، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لائے، اور ان کا بیان تھا
اور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تو قرآن بیان کرتے تھے، توحید بیان کرتے تھے، شرک اور بدعت پر رد کرتے تھے. وہ اس قسم کے جعلی پیروں کے سخت مخالف تھے. وہ پروگرام میں جب شیخ القرآن تقریر کر رہے تھے تو پاکستان کے ایک اور پیر صاحب، شیخ، وہ بھی بڑے شیخ تھے، اپنے وقت کے پیر تھے، پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام شاید سنا ہوگا، بہت بڑے پیر تھے. وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ القرآن بیان کر رہے تھے. تو شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم جعلی پیروں کو نہیں مانتے، لیکن اگر پیر غلام حبیب جیسا ہو تو ایسے پیروں کو ہم مانتے ہیں. پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے بھی دیکھا ہے، بڑا وجیح انسان تھا، بڑا باروب آدمی تھا، چہرے پر نور تھا، اور وہ ہمیشہ قرآن بیان کرتے تھے. ہمیشہ پیر ہوتا وہی ہے جو قرآن بیان کرے، لوگوں کی اصلاح کرے. یہ سچے پیر ہوتے ہیں. اب یہ سچے اور جھوٹے پیر کی پہچان کیسے ہوگی آپ پوچھیں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا آسان طریقہ بیان کیا ہے کہ بھائی جس پیر کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیندار ہے، دین سیکھنے آئے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہے، دین کی محفل ہے، اور وہ دیندار لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھ جاؤ یہ پیر صحیح ہے، اصلی پیر ہے. اور جس پیر کے ارد گرد دنیادار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہاں دین کی بات، نہ اللہ کی بات، نہ اللہ کے رسول کی بات، نہ آخرت کی بات، نہ قبر کی بات، نہ کوئی اصلاح. پیر صاحب بھی سوچ میں ہے کہ چندہ کتنا ملے گا، نذرانہ کتنا ملے گا. مرید بھی اس لیے آتا ہے پیر صاحب تعویذ دے دے، میری فیکٹری چل جائے، میرا بزنس چل جائے، میرا کاروبار چل جائے. نہ نماز کی فکر، ہاں نہ آخرت کی فکر، بس وہ یہ ہے کہ میں نے پیر صاحب سے اپنا کاروبار چلوانا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں سمجھ جاؤ یہ جعلی پیر ہے. اور پھر یہ شعر ارشاد فرمایا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. کبوتروں کے ساتھ کبوتر اڑتا ہے، بازوں کے ساتھ باز اڑتا ہے. اللہ والوں کو پہچانو، جعلی پیروں سے دور رہو. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، یہ ڈاکو ہے، یہ اللہ والے نہیں، پیر نہیں ہے. فرمایا کہ ہائے ایک زمانہ تھا میں آپ کو اشعار سناتا تھا، وقت بھی نہیں ہوتا اتنا، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو مجھے وہ اشعار یاد آ جاتے ہیں. علامہ اقبال کے بڑے عجیب اشعار ہیں، بہت خوبصورت. فرماتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. بھئی ہمارے یہاں آج کل بھی یہی حال ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے نا، بڑے لوگوں کے گھر روشن ہوتے ہیں. تو پیر صاحب کے پاس تو سب کچھ ہے. گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. یہ تو نذرانہ نہیں، یہ سود ہے. اور یہ تم سے پیسے بٹورتے ہیں، یہ تاجروں کے دیس میں تاجروں کے بیس کے اندر ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من.
یہ ان لوگوں کی مسند پر بیٹھے ہیں جو اللہ والے تھے، جو عقاب اور شاہین قسم کے لوگ تھے۔ اب ان کی جگہوں پر جو جعلی قسم کے لوگ آئے ہیں، یہ زاغ ہیں، کوے اور گدھ ہیں جو لوگوں کو نوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ دین حاصل کریں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور شیخ محمود افندی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے، اللہ والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، آپ نے سنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر بہت بڑا جناب فلڈ آیا ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور وہاں جو ایک علاقہ ہے اس کے اندر کہتے ہیں 80% وہ پورا جو علاقہ ہے اس سلہٹ کا علاقہ، اس کے اندر جو 4 اضلاع ہے اور اس میں تقریباً 80% جو علاقہ ہے وہ سارا کا سارا پانی میں ڈوب گیا ہے، گھروں میں پانی آ گیا ہے، اور لوگ بیچارے جو ہیں ان کے پاس اپنے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں، چھتوں کے اوپر ہے، اور اسکولوں کے اندر جا کر رہ رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں ان کی چھتوں پر جا کر، یا مسجدوں میں مدرسوں میں جا کر۔ ابھی مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی، مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہی سلہٹ کے اندر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں اور یہاں تک پانی ہے، اس پانی میں آدھا جسم ڈوبا ہوا ہے، اس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے اچھے مسلمان ہیں، اس سیلاب میں بھی نماز کو انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور بھائی آپ لوگ بھی کوشش کریں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ مدد کریں۔ اسی طرح افغانستان کے اندر زلزلہ آیا ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے اس زلزلے کے اندر۔ زلزلے میں جناب مکانات گر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس پریشانی کے اندر وہ لوگ بھی مبتلا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیسے مخدوش ہیں اور ان کی معاشی حالت کتنی کمزور ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی جناب کیا ہے جو ہم ان کی مدد کریں گے، اس پر اللہ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟